السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم سبق پڑھ رہے تھے سورۃ الفجر کے بارے میں۔ سورۃ الفجر جو ہے ترتیب مصحف کے اعتبار سے 89 اس کا نمبر ہے، اور ترتیب نزولی کے اعتبار سے 10ویں نمبر پر ہے۔ آیات اس کی 30 ہیں اور رکوع اس کا 1 ہے۔ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے جو ٹوٹل کلمات ہیں وہ 139 ہیں، اور حروف جو ہیں وہ اس کے 57 ہیں۔ سورۃ الفجر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں بعض ہلاک ہونے والی قوموں کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ آغاز اللہ تعالیٰ اس صورت کا ویسے ہی فرماتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التکویر میں بعض چیزوں کی قسم اٹھا کر اللہ رب العالمین نے سورت کی ابتدا فرمائی۔ والفجر، قسم ہے فجر کی، والفجر، قسم ہے فجر کی۔ فجر سے مراد صبح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کیونکہ صبح کئی ساری جو اللہ کی مخلوقات ہیں وہ بیدار ہوتی ہیں، اور بیدار ہونے کا جو وقت ہے یہ صبح کا وقت قیامت کے وقت کے مشابہ ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تب بھی لوگ سوئے ہوئے بیدار ہوں گے، اٹھیں گے۔ یہی حالت صبح کے وقت ہوتی ہے کہ رات کو بندہ سوتا ہے پھر صبح کو اٹھتا ہے، تو یہ قیامت کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اللہ تعالیٰ نے دوسری قسم اٹھائی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ قسم ہے 10 راتوں کی۔ 10 راتیں جو ہیں اس سے مراد ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں اس سے مراد ہیں۔ اہل عرب حج کے ان ایام میں کی بہت زیادہ تعظیم کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہر طرف لوگوں کا مکہ میں اجتماع قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے۔ لوگوں کا اجتماع قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کی بھی قسم اٹھائی۔ ویسے بھی یہ بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت کے دن ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ کوئی عمل اللہ رب العالمین کے ہاں اتنا پسندیدہ نہیں ہے جتنا عمل ان 10 دنوں میں کوئی آدمی اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کوئی عمل سر انجام دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والشفع والوتر، اور جفت اور طاق کی قسم۔ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں کچھ جفت مخلوقات ہیں، کچھ طاق مخلوقات ہیں۔ وہ جفت اور طاق، وہ کسی بھی جنس سے ان کا تعلق ہو، کسی بھی چیز سے اس کا تعلق ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اللہ تعالیٰ نے ہر جفت اور ہر طاق کی قسم اٹھائی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللیل اذا یسر، اور رات جب چلے جاتی ہے۔ جب رات چلے جاتی ہے تو رات کے چلے جانے کی قسم، یعنی رخصت ہوتی ہوئی رات قیامت قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ اگر رات آئی اور چلی گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھی چلی جائے گی۔ رات کی طرح زندگی بھی فانی ہے، اس نے بھی بالآخر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم اٹھائی۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں حل فی ذالک قسم لذی حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ عقل والے کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ یہ 5 نمبر کو پڑھتے ہیں، کہتے ہیں حل کے معنی دیکھنے کے لیے ویسے سورۃ الدہر کو دیکھیں۔ یہاں حل کا جو معنی ہے وہ نہیں جو کیا جاتا ہے، یا اس کا معنی جو کیا جاتا ہے وہ نہیں ہوگا، بلکہ اس کا معنی یقیناً ہوگا۔ حل یقیناً، حاجرہ یحجرو کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا، روکنا۔ عقل کو ہجر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو ہر غلط کام سے روکتی ہے اور منع کرتی ہے۔ یعنی ان سب چیزوں پر غور کرو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اتنے زبردست تغیرات لانے والا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں زندہ کرے۔
تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی جزا اور سزا دے۔ اگر تم سرکشی پر اڑے رہے تو قوم عاد اور قوم سمود اور فرعون کی طرح اللہ رب العالمین تمہیں بھی نیست و نابود فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے بہت بڑی قسم ہے۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کیسے کیا تیرے رب نے عاد کے ساتھ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا، تم نے نہیں پڑھا، تم نے نہیں سنا کہ اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیسے کیا؟ ارم ذات العماد، ارم جو ایک قبیلے کا نام ہے، ذات العماد ستونوں والے تھے، ارم جو تھے وہ ستونوں والے تھے۔ ارم نو علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے، یہ ایک بات ہے۔ ارم نوح کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کی نسل سے عاد ارم تھے۔ عاد ارم سے مراد آل اولا ہیں جن کی طرف ہود علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے گئے، اور عاد ثانیہ یا عاد اخرى سمود کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال یہ ہے، یہ تو ایک بات تھی نا، دوسری بات یہ ہے کہ بعض کا خیال کہ ارم خاص اس جگہ کا نام ہے جہاں عاد رہتے تھے، اس بات کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ البتہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کی باتوں کی خرافات کو خرافات قرار دے دیا ہے جنہوں نے ارم ایسے شہر کو کہہ دیا۔ بعض خطیبوں سے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ ایسا شہر تھا کہ جس کی ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک چاندی کی تھی۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بے بنیاد قرار دے دیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ ایک ایسا شہر تھا، بڑے مالدار لوگ تھے، ان کی جو عمارتیں تھیں بلند و بالا اس قدر تھیں، اور وہ اتنے قیمتی محلات تھے کہ سونے کی ایک اینٹ اور چاندی کے ایک اینٹ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ذات العماد اللہ فرماتے ہیں جو ستونوں والے تھے، اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ان کے گھروں میں بہت بڑے بڑے ستون لگا رکھے تھے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ جو اس کا مطلب بیان کیا ہے، اس کا مطلب مفسرین نے لکھا وہ یہ ہے کہ وہ بڑے قداور تھے، جس طریقے سے کھجور کے تنے ہوتے ہیں۔ ویسے سورۃ الحاقہ میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ نے جب ایسی قوم عاد کو اللہ نے جب تباہ کیا تھا، تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو جگہ دی ہے کہ وہ ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے پڑے ہوئے تھے جیسے کھجور کے بڑے بڑے تنے پڑے ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے نیست و نابود کیا، اور مرنے کے بعد جیسے کھجور کا ایک بڑا درخت اور تنا گرا ہوتا ہے، ایسے وہ انسان گرے ہوئے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے۔ اور یہ بھی اس سے ہو سکتا ہے کہ بڑے بڑے ستونوں والی انہوں نے عمارتیں بنا رکھی تھیں اور بڑے شان و شوکت کا وہ اظہار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے دونوں اعتبار سے قوم عاد کو ایک بخاص قسم کی فضیلت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلہا فی البلاد، التی وہ لم یخلق مثلہا نہیں پیدا کی گئی اس جیسے کوئی مخلوق فی البلاد شہروں میں، تم کیا ہو؟ اللہ مکہ کے لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں بھئی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، تم کیا ہو؟ تمہیں تو وہ مال و دولت بھی نہیں ملا، تمہیں وہ عزت، وہ طاقت، وہ مقام، وہ منصب، وہ مال اور وہ دولت بھی نہیں ملی جو قوم عاد کے پاس تھی۔ اللہ نے اس جیسی کسی مخلوق کو شہروں میں پیدا ہی نہیں کیا۔ اور سمود کے ساتھ جاب الصخر بالواد، جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی تباہ و برباد کیا۔ جاب الصخر بالواد، جنہوں نے تراشا الصخر بالواد، چٹانوں کو، وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ ویسے صخر چٹان کو کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں پہلے سمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر کے اپنے گھر بنائے تھے۔ یہ امام شوکانی رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے۔ آج کل اس اسے وادی القرا کا نام العلا ہے جو سعودی عرب میں ہے، اور وہ مدائن صالح جو سمود کا مرکزی شہر تھا سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ بات اشرف الحواشی میں یہ بات موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے دماغ کے ساتھ نوازا تھا کہ انہوں نے پہاڑوں کو تراش کر کے سمود نے وہاں پہ اپنے گھروں کو بنایا تھا۔ وفرعون ذی الاوتاد، اور فرعون ذی الاوتاد جو میخوں والا تھا،
अल्लाह ने उसके साथ क्या किया। ये मेखों वालों का मतलब क्या, लकड़ी या लोहे वगैरह की मेखों को आता है। यानी बड़े लश्करों वाला था, जिनके खैमे गाड़ने के लिए बहुत बड़ी तादाद में मेखें मुहैया रहती थी। या सख्त एक बात यह है कि खैमों को गाड़ने के लिए बड़ी बड़ी उसके पास मेखें मौजूद थी। और दूसरी बात यह है, ये सख्त जालिम के जिस पर नाराज होता उसके हाथ पांव में मेखें ठुकवा दिया करता था। अल्लाह ताला ने अ, फिरौन को तबाह बर्बाद कर दिया। अल्लदीन तगौ फिल बिलाद, वो जिसने शहरों में, वो लोग जो शहरों में जिन्होंने सरकशी की, हद से बढ़ गए, अल्लाह ने उनको भी नीस्तो नाबूद कर दिया। फ़अक्सरू फ़ीहल फसाद, तो उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा फसाद फैला दिया। फ़अक्सरू, बहुत ज्यादा, फ़ीहल फसाद, उसमें फसाद को फैला दिया। नंबर 3 में लिखा है, यानी अल्लाह ताला के साथ कुफ्र, शिर्क और इसकी मखलूक पर जुल्म सितम उन्होंने बहुत ज्यादा किया। अल्लदीन तगौ फसब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, फसब्बा अलैहिम रब्बुका, तो बरसाया, फसब्बा, बरसाया, अलैहिम उन पर, रब्बुका, फसब्बा तो बरसा, अलैहिम उन पर, रब्बुका तेरे रब का, सौत अज़ाब, अजाब का कोड़ा, तो तेरे रब का उन पर अजाब का कोड़ा बरसा। इन तमाम के तमाम लोगों पर जिन्होंने जमीन में फसाद को बर्पा किया, जमीन में अल्लाह की हुदूद को पामाल किया, सरकशी के रास्ते को इख्तियार किया, अल्लाह फरमाते हैं ऐसे लोगों के ऊपर फसब्ब अलैहिम रब्बुका, तेरे रब के अजाब का कोड़ा ऐसे लोगों के ऊपर बरसा। इनमें से किसी पर हमने पत्थर बरसाने वाली आंधी भेजी, किसी को चीख ने पकड़ लिया, किसी को हमने जमीन में दंसा दिया, किसी को पानी में अल्लाह ने गर्क करके ये अपने अजाब के कोड़े को ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसी कौमों के ऊपर मुसल्लत किया। इन रब्बक लबिल मिरसाद, अल्लाह फरमाते हैं बिलाशुबा जो तेरा रब है ये घात में है। तेरा रब जो है वो घात में है। घात का मतलब क्या है, किसी के रास्ते में उस पर हमले के इंतजार में रहना, छुप करके बैठने की जगह को घात कहा जाता है। यानी अल्लाह ताला उन लोगों के लिए, उनके लिए मुकर्रर करदा वक्त के इंतजार में है। जब मुकर्रर वक्त आता है तो अल्लाह उसको पकड़ लेता है। अल्लाह ढील देता है लोगों को, ढील देता है। आदमी गुनाह करते हैं, अल्लाह छोड़ देता है। आदमी फिर गुनाह कर लेता है, अल्लाह फिर भी छोड़ देता है। जिंदगी में कई गुनाह करता है और अल्लाह उसको कई मर्तबा छोड़ देता है, लेकिन फिर अल्लाह घात लगा करके बैठता है। ये इंसान गुनाह करे सही, अल्लाह उसको पकड़ लेता है। अल्लाह ताला फरमाते फअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु फअकरमहु व नअमा, बस रहा इंसान, इज़ा मब्तलाहु रब्बुहु, जब आजमाता है उसको उसका रब, फअकरमहु व नअमहु, तो वो कहता क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि बस, लेकिन इंसान जब उसका रब उसे आजमाए, फिर इससे इज्जत बख्शे, अकरमहू, इसको इज्जत बख्शे, व नअमहू, इसको नेमत दे। अल्लाह जब किसी इंसान को आजमाता है, फिर आजमाने के बाद अल्लाह उसको इज्जत देता है और उसको नेमत के साथ नवाजता है, तो वो पता क्या कहता है, फयकूलु, कहता है, रब्बी, मेरे रब ने अकरमन, मुझे इज्जत बख्शी। इंसान के अल्लाह ताला यहाँ पे तबीयत को बयान कर रहे हैं। इंसान की तबीयत ये है कि जब भी अल्लाह किसी को नवाजते हैं, नेमतें अता करते हैं, तो वो क्या कहता है, मेरे रब ने मुझे इज्जत अता की। वो अम्मा इदा मब्तलाहू, जब अल्लाह, और रहा इदा, वो आदमी, इदा जब, मब्तलाहू रब्बू, मब्तलाहू जब उसको आजमाता है, आजमाइश में डालता है, अल्लाह ताला आजमाइश में डालता है, फा कदर अलैहि रिज़्क़हू, तो उसके ऊपर उसके रिज़्क़ को तंग कर देता है, फ़यक़ूलु, तो कहता है, रब्बी अहानन, मेरे रब ने मुझे जलील कर दिया। और जब इंसान को अल्लाह आजमाता है और उसके ऊपर अपने रिज़्क़ को तंग करता है, तो इंसान की फितरत ये है कि वो ये कहता है, मेरे रब ने तो मुझे जलील करके रखा, मेरे पास है ही कुछ नहीं। आगे अल्लाह ताला बहुत अहम नसीहतें और हमारे बाज हालात का तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ से, वैसे तो यहाँ से के पास ऐसी बुरी आदतों का तज़किरा किया है जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये है
اللہ نعمتیں کرے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ آزمائش میں ڈال کے تھوڑی سی رزق کی تنگی کر دے تو ہم اللہ رب العالمین کے اوپر گلے اور شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے تمہاری حالت یہ ہے، کلا ہرگز نہیں، بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور اسی طریقے سے تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔ ایک بات یہ مسکین کو کھانا کھلانا، ایک ہے مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دینا۔ بھئی آپ کے پاس پیسے نہیں ہے تو آپ کسی کو ترغیب تو دلا سکتے ہیں نا، بھئی یتیموں کے اوپر خرچ کرنا چاہیے، یتیم کو کھانا کھلانا چاہیے، یتیم کے سر پہ دستے دستے شفقت رکھنا چاہیے، آپ ایسا بھی نہیں کرتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ، اور تم کھا جاتے ہو، التُّرَاثَ میراث کو، أَكْلًا لَمًّا سب سمیٹ کر کھا جانا، تم تو وراثت کو کھا لیتے ہو، میراث کو کھا لیتے ہو، حق مار لیتے ہو اپنی بہنوں کا، اپنی بہنوں کی وراثت کو تم لوگ کھا لیتے ہو، اپنے وراثت کو، بھائیوں کی وراثت کو ہڑپ کر جاتے ہو، کسی خاندان میں کسی ماڑے آدمی کی وراثت کو دیتے ہی نہیں ہو۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اللہ فرماتے تم میراث کو کھا جاتے ہو، سب سمیٹ کر کھا جانا۔ یہ مال سے محبت ہے کہ اللہ نہ دے تو اللہ پر بھی ناراض، یتیم کے اوپر خرچ نہ کہیں کرنا پڑ جائے، یتیم کو عزت نہیں دیتے، اور کہیں کسی کو کھلانا نہ پڑ جائے یتیم کو، یہ بھی مال سے محبت ہے۔ مال وراثت کو ہڑپ کر جانا جو کسی کا ہے یہ بھی مال سے محبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ تم لوگ مال سے بے پناہ محبت کرتے ہو، کلا ہرگز نہیں۔ تھوڑے سے شکوے اور ہماری حقیقتوں کو ہمارے سامنے واضح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز نہیں، اذا جب دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی، یعنی تمہیں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وقت سامنے رکھنا چاہیے جب قیامت کے پہلے نفخہ کے ساتھ زمین ریزہ ریزہ کر کے ہموار چٹیل میدان بنا دی جائے گی۔ وجا ربک، اور آئے گا تیرا رب، والملک، اور فرشتے، صفا صفا، صف در صف، اور اللہ رب العالمین صف در صف آئیں گے، دوسرے نفخے کے ساتھ تمام لوگ زندہ ہو کر اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے۔ تعالیٰ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے اللہ نزول فرمائے گا، ساتھ ہی فرشتے سب کر سب آئیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے، اور ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ آسمانی دنیا سے پھر اس کائنات میں تشریف لائیں گے، اور جیسے اللہ رب العالمین کی شان کو لائق ہے، اللہ کہاں تشریف لائیں گے جہاں رب العالمین مناسب سمجھیں گے۔ روایات میں آتا ہے ملک جو ارض شام ہے یہ میدان معشر ہو، اور اللہ رب العالمین ارض شام، لوگ میدان معشر ارض شام میں جمع ہوں گے، اور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی موجودگی میں تشریف لائیں گے، اور فرشتے اللہ رب العالمین کے ساتھ صف در صف ہوں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ اس دن یتذکر، نصیحت حاصل کرے گا انسان، وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس دن کہاں نصیحت ہوگی پھر، لوگ اس دن، آدمی اس دن نصیحت حاصل کرے گا، ہاں دنیا میں مجھے سمجھایا جاتا رہا، عالم دین مسئلہ سمجھاتا تھا، مولوی بات بتاتا تھا، بڑے سمجھاتے تھے، قرآن پڑھتا تھا، قرآن کہتا تھا، نبی کا فرمان یہ کہتا تھا بھائی مرنا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے دوبارہ اٹھانا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے سوال کرنے ہیں، سوالات کے نتیجے میں مجھے نامہ اعمال دائیں یا بائیں ہاتھ میں ملے گا،
اگر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں مل گیا تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ دنیا میں ان ساری باتوں کا مجھے پتا تھا، لیکن میں نے کبھی نصیحت کو حاصل کیا ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب وہ قیامت کے دن ہوگا، یہ 4 ارب اور 90 کروڑ فرشتے جب جہنم کو گھسیٹ کر کے لے کے آ رہے ہوں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جو جہنم ہے یہ 70,000 ملک یجرونہا، یہ اس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ہر لگام کو پکڑنے والے لوگ بھی 70,000 لوگ ہیں، اور یہ اس جہنم کو گھسیٹ کر کے گھسیٹ کر کے اللہ رب العالمین کے لوگوں کی طرف لے کے آئیں گے۔ اور جہنم کو جب لایا جائے گا تب لوگ کہیں گے، ہاں تب انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں تب اس کے لیے نصیحت حاصل کرنا کہاں ہے؟ یقول، کہے گا یا لیتنی، کاش قدمت لحیاتی، میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، قدمت لحیاتی، میں نے زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، میں نے کو دنیا میں 4 نیک عمل کیے ہوتے، وہ آج میرے لیے میرے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کے لیے کافی ہوتے، کاش میں نے دنیا میں اچھے اعمال کیے ہوتے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن، لا يُعَذِّبُ، کوئی عذاب نہیں دے گا، عذابہ احد، کوئی ایک اس جیسا عذاب نہیں دے گا، ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا۔ اللہ رب العالمین نے سزا اتنا ہے کوئی باندھ ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن جان، اے ایمان والی مطمئن جان، ارجعی، تو لوٹ، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، ارجعی، تو لوٹ، الی ربی کی، اپنے رب کی طرف، راضیتن، راضی ہے، مرضیتن، اے مطمئن جان، ارجعی الی ربی کی، راضیتن مرضیہ، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، ارجعی، تو لوٹ اپنے رب کی طرف، راضیتن، اس حال میں کہ تو راضی ہے اللہ پہ، مرضیتن، پسند کی ہوئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ہاں بھی تو پسندیدہ ہے۔ وادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ یہ مطمئن جان کون ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے یہ ارشاد فرمایا، جسے اللہ اور اس کے رسول، اس کے احکام کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں تھا، بلکہ